صاحب کا حوالہ بار بار عمران خان صاحب کے کیس میں دیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نون لیگ ضیاء الحق کی روایت کو قائم ضیاء الحق کی باقیات ہیں نون لیگ میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ضیاء الحق کی بالکل ضیاء الحق کی باقیات ہیں. ضیاء الحق کے بھائی صاحب جس کا لا منسٹر جو ہے، لا منسٹر پتہ ہے آپ کو بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے، بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا وکیل ہے. یہ اعظم نذیر تارڑ بی بی کے قاتلوں کا وکیل ہے. یہاں سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوا ہے، بلاول چیئرمین کے سامنے پیش ہوا ہے. میں تو کم از کم نہیں تصور کر سکتا، لیکن اگر وہ ماں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور خود محترم آصف علی زرداری صاحب اپنی بیوی کے قاتلوں کو ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں وکیلوں کے، تو میں اس میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اب کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کیسز تو ہو گئے ماں بھائی، کوئی لالچ اور ہرس کا کوئی لمٹ ہوتی ہے، کوئی انتہا ہوتی ہے. انہوں نے انت کر دیا ہے اور انہوں نے ایسا مذاق اور کھلواڑ کیا ہے آئین کے ساتھ بھی، عدالت کی تضحیق بھی انہوں نے ختم کر دی ہے. ایک پارٹی کو توڑنے میں انہوں نے وہ حشر کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور آپ کو کیا کہوں کہ اب آپ ان سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں، لیکن یقین کریں تک آپ کا تعلق یہ آپ نے کہا کہ بڑے فیصلے، وہ بڑے فیصلے تو سارے انہوں نے کر لیے. انہوں نے بڑے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے اپنے کیس ختم کیے، انہوں نے وہ پیسے 16 ارب مقصود چپڑاسی کے ہضم کر دیے، انہوں نے جو ہے وہ پاک لین کے کیس کو دفن کر دیا، انہوں نے شہباز شریف کے سارے کیس بری ہو گئے، حمزہ شریف کے سارے کیس بری ہو گئے منی لانڈرنگ سے، سلمان شریف کے بری ہو گئے. انہوں نے اپنے جو ہے فیصلے بڑے فیصلے کر لیے ہیں، اور یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہو کے اگلی دفعہ پھر لوٹ مار کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. عوام ان کو بتائے گی جب یہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو عوام آپ کو، میں یہ باور کرواتا ہوں یقین سے کہ اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو میں یہیں کھڑا ہو کے آپ کو جواب دوں. اگر اسحاق ڈار کا نام لیا جا رہا ہے تو بادشاہ سلامت جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمدھی اگر جو ہے وہ وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو بادشاہ سلامت براہ راست خزانے پر بھی مالک ہو جائیں گے اور حکومت پر بھی مالک ہو جائیں گے. نواز شریف تو مستقل جو ہے چوتھی مرتبہ آ رہے ہیں سیدھا جو ہے وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر. یہی تو لیول پلینگ فیلڈ ہے. عمران کو نیچے اتارو یا اندر کر دو یا لحد میں اتار دو، اور بادشاہ سلامت کو سیدھا وزیر اعظم کے گھر پہ لے آؤ. جس طرح سیدھا اسحاق ڈار کو مفروری سے لا کر آپ نے وزیر قانون بنا دیا، اسی طرح سیدھا ایک سزا یافتہ مفرور کو لا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھا دو. یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ. اسحاق ڈار تو بھائی ان کا سب سے بڑا وہ پرزہ ہتھیار ہے، اس کو تو وہ کہاں سے، یہاں تو رولا پڑا ہوا ہے کیونکہ وزارت خارجہ اب جو بندر بانٹ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم فلانا اگلا ہوگا اور فلانا جو ہے وزیر خارجہ ہوگا اور فلانا پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ جو بندر بانٹ ہو رہی ہے اگرچہ یہ ہونا نہیں ہے لیکن کہنے میں کیا حرج ہے، خوش فہمی میں کیا حرج ہے. 90 دن جو ہے وہ پتہ نہیں کب پورے ہوں گے، کب مکمل ہوں گے. اور جہاں یہی ہے کہ اس میں شرم آنی چاہیے. اس میں تو دنیا کا کوئی پاگل جج بھی ہوگا تو سزا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو کے عزت اور ناموس کو للکارا ہے. ایک ڈونلڈ لو نے، ایک 3rd کلاس بیوروکریٹ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ تم اپنے وزیر اعظم کو نکالو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے. یہ ہے سائفر. اور یہی جو ہے بھٹو کے پھانسی دی گئی جب تو ہینری کسنگر نے کہا کہ تم ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائے. ہم نے ماشاءاللہ اس وقت بھی بڑی تابعداری کی تھی. ہمارے جو ضیاء الحق نے مولوی مشتاق سے مل کر اس کا تو کچھ نہیں کیا ہینری کسنگر کا، ہم نے بھٹو کو لحد میں اتار دیا، پھانسی دے دی. یہ بھی اتنی بے غیرت قوم ہو گئی ہے کہ ریئیکٹ بھی نہیں کر رہی ہے اس پر. اس میں کون سا دفاع مجھے بتائیں سیکریسی ایکٹ کے کون سے دفعے کی شک جو ہے وہ، کون سا پاکستان کی تنصیب خطرے میں پڑ گئی ہے، کون سے پاکستان کے دشمن کے ہاتھ میں یہ سائفر اگر آ بھی جائے تو اس میں کیا جو ہے آپ کا ڈیفنس جو ہے کمزور ہوتی ہے یا ہٹ ہوتی ہے یا افیکٹ ہوتی ہے یا اس کو متاثر کیا جاتا ہے. اچھا، اور یہ 1923 کا قانون یہ تاج برطانیہ نے بنایا تھا آپ کو غلام رکھنے کے لیے. 1923 ہی کا آفیشیل سیکریسی ایکٹ آج بھی لگایا گیا ہے. غلام ہو نا اب، برطانیہ کی بجائے آپ امریکہ کے غلام ہو تو سو آپ کو غلامی اسی طرح ہی ہوگا. ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دی ہے، دوسرے کو اندر کیا ہوا ہے ہم نے. یہ عوام جب تک اٹھے گی نہیں، اور خان صرف عوام کے لیے وہ کہتا ہے میں مر جاؤں گا مجھے ساری جیلوں میں پھراتے رہیں لیکن میں عوام کو آزادی دلا کے رہوں گا. مگر آزادی صرف کسی کے کہنے سے نہیں آتی ہے. عوام خود بھی اپنے حق کے لیے جد و جہد کرے گی تو آزادی ملے گی، ورنہ غلامی آپ کا مقدر ہے. ریلیف تو ملے گا ہی ملے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. دیکھیں اس میں جو ہے دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اس کے علاوہ حل بھی نہیں ہے پاکستان کا.
حل بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ جتنا ریپریشن کریں گے, جتنا ظلم کریں گے, اتنی ہی یہ پھنستے چلے جائیں گے, دھستے چلے جائیں گے, کیونکہ خان کا گراف جو ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور لوگوں کے غیظ و غضب سے ڈریں, ان کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, ہر روز بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, اور یہ سیاستدان بجائے اس کے کہ کسی اور کی ڈکٹیشنز لیں, یہ آپس میں بیٹھ کر, اور خان کے بغیر نہ الیکشن ہوگا اس ملک میں, نہ ہو سکتا ہے, اور بلے کے بغیر آپ مجھے اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اس لغو بات کی توجہ دے رہے ہو نا, تو میں اس کو چپڑاسی کے بغیر بھی نہیں سمجھتا جو آپ کا پرائم منسٹر ہے. تو پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو. ایک تو آپ خوش فہمی میں آپ کی وش ہو سکتی ہے, لیکن یہ لکھ لو نواز شریف کبھی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. یہ لکھ لو. عوام کے دلوں میں جو نفرت ہے نا, آئے خود لڑے, اس کی ضمانت ضبط ہوگی. لاہور سے ایک سیٹ مسلم لیگ نون نہیں نکال سکے گی. 10 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کر رہے ہیں, 10 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں استقبال کریں گے. ہاں, فرشتے آ جائیں گے 10 لاکھ, بالکل جو ہے یہ. لطیف کھو صاحب, آپ پھر اگر میاں نواز شریف کو مستقبل میں وزیر اعظم نہیں دیکھ رہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ جمہور کو حق دو, یہ عوام کو حق دو, یہ کلیکٹو وزڈم, سانجی سوچ کو یہ حق دو. یہی آئین کا تقاضا ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ دس. میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کو جو ہے نام لوں وزیر اعظم؟ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا استحقاق ہے, انہیں دو. یہی ریاست ہے, یہی آئین کہتا ہے, وہ جس کو بنائے. او بھائی, کیا ہوگا اگر عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر پرائم منسٹر بن جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بے نظیر بھٹو کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کر, فاروق لغاری نے, سجاد علی شاہ چیف جسٹس نے, اور اس وقت آرمی چیف نے ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں جھونکا تھا. 0 ایک سیٹ نہیں ملی تھی پنجاب سے, ایک 14 کی 14 نیشنل اسمبلی کی صرف سندھ سے تھیں, اور 3 اور تھیں. سارا سیٹیں بی پھر بھی لڑتی رہی, اور ریزیلینس سے اگلی دفعہ باؤنس بیک کیا. وہ کیا ہے یار, اگر عمران بن جائے گا کیوں اتنے خائف ہو اس سے؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر لوگ چاہتے ہیں تو بنائیں, کیوں نہ بنائیں, بننے دیں. جس کو بھی اللہ عزت دیتا ہے, یا جس کو بھی عوام چاہتی ہے, اس کا حق ہے پرائم منسٹر بننے کا. جیب لے گئے اور بڑے بھائی صاحب کو کہا کہ آپ بیانیے کو جو ہے یہ بدلیں. اب یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے گا؟ اچھا, شہباز شریف منع کرنے گیا اسے, اور نہ مریم کا کوئی فیوچر ہے, نہ نواز شریف کا ہے. آئیں گے تو اڈیالہ جیل جائیں گے. البتہ وجہ صاف ظاہر ہے, یہ جس طرح ان کو توشہ خانہ میں سزا کرائی گئی ہے, جس انداز سے کرائی گئی ہے, جس بھونڈے طریقے سے کرائی گئی ہے, ان کو صفائی کا کلوز کر دیا گیا, وکیل کو بحث نہیں کرنے دی ہے, عدالت عالیہ کے فیصلے ماننے سے اس نے انکار کر دیا, اور جس طرح بلڈوز کر کے سزا کی, اور پھر اسی شام کو انعام کے طور پر لندن میں اس جج صاحب کو بھیج دیا گیا. یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, جس نے ضمانت سائفر کی خارج کی ہے. اب وہاں اکٹھے, چونکہ شاہ محمود قریشی اسی جیل میں, تو یہاں اگر اٹک میں خان ہوتا تو پھر وہ ٹرائل تو نہیں چل سکتا تھا. اچھا, تو یہ ٹرائل چلانے کے لیے ایک ہی جیل میں بھیجا, اور یہ نیت ان کی یہی ہے. لوگ تو پاکستان کا کوئی اس کو سواگت نہیں کرے گا, جیل کے قیدی ضرور ان کو جو ہے سواگت کریں گے. اب وہ کس طرح کرتے ہیں, چور کے نعرے مار کے کرتے ہیں, یا ان کو جو ہے ویلکم کرتے ہیں, یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں.